अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो अहम खबरों पे बात करेंगे। एक, क्या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से जंग कर सकता है, इस पे बात करेंगे। अफ़गानिस्तान की मुसलसल पाकिस्तान को धमकियां जारी हैं, इस पे बात करेंगे। कुर्रम में अमन मुआहदे को उस पे हमला किया गया ताकि मुआहदा जो है उसको सबूतार किया जा सके, उस पे बात करेंगे। बात करने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर पसंद आता है तो शेयर भी कर दें। अपने मशवरे और कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें। तो नाजरीन, बात करते हैं। एक तो अफ़गानिस्तान की जो धमकियां आ रही हैं उस पे बात करते हैं। उस पे बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि अफ़गानिस्तान के जो इस टाइम पे नायब वज़ीर ख़ारजा है शेर मोहम्मद अब्बास, उसकी ये बातें ज़रा आप सुन लें तो तफसील से इस पर बात कर लेंगे। سلام باندې مغرور دی وایي چې امارات خو نو زموږ په مخ کې هېڅ هم نه دی، موږ خو داسې سلا ویلو. خو بیا هغو ته موږ دا خبرې کوو چې که تا په میزایل باندې احمد محمود نوم ایښی ده، نو موږ سره هغه احمد محمود دلته موجود دي. تا په میزایل باندې غزنوي نوم ایښی، بابر دې نوم ایښی، ابدالي دې نوم ایښی. زما ملک له ابدالیانو ډک ده، زما ملک له محمودانو ډک ده، زما ملک له بابریانو ډک ده. هر یو یې به مې اټوم دی. که د دې سرحد نه پنځه د محمودو د ابدالي و د بابر زمن در عراق بیا به په بحر هند کې هم څوک نه شي ټینګولی. که څوک بیا په دې طریقه نه ځي، بیا زموږ بله لاره هم شته. او موږ دوی ته بیا دا نصیحت کوو چې دوی د هغه تور زوړ تاریخ نه تکراروي چې هغه دوی تکرار کړ او پرې باندې ټوټې ټوټې شول. دا وارې که دغه زوړ تاریخ بیا تکراري، دا وارې به بیا ټوټې ټوټې کېږي، له منځه به ځي. مشکل هر څه چې تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ان کے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس نے جو کہا ہے کہ ابدالی، غوری اور بابر آپ لوگوں نے تو میزائلوں کے نام رکھے، اور اگر ہم نے یہاں سے مجاہدین اپنے بھیجے تو آپ کو سمندر برد کر دیں گے یا غرق کر دیں گے اس میں بحر ہند میں. تو یہ افغان طالبان کی جو مسلسل دھمکیاں ہیں پاکستان کو، یہ ان کے آفیشل جو ہیں وہاں سے دھمکیاں دے رہے ہیں، اور پاکستان سے یہاں پہ مکمل خاموشی ہے، کیونکہ پاکستان کو اندازہ ہے کہ طالبان کس چیز پہ اچھل رہے ہیں اس ٹائم پہ. پاکستان کا ایک بڑا ایشو ہے، وہ ٹی ٹی پی کا طالبان ہے جو انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور یو این کی رپورٹ کے مطابق وہ 6000 طالبان ہیں ٹی ٹی پی کے، جو پاکستان میں مسلح آتے ہیں اور جاتے ہیں واردات کرنے کے بعد. جبکہ پاکستان کا کلیم جو ہے وہ تو گزشتہ روز ہمارے نائب وزیر اعظم جو ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے جو کہا ہے کہ 40-45 ہزار لوگ جو عمران خان کے دور میں آ کے بسائے گئے تھے، عمران خان کی حکومت پھر ختم ہوئی تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو اس میں آ کے بسائے گئے تھے، اور وہ یہاں پہ کارروائیاں کرتے تھے اور بعد میں چلے گئے. مگر وہ 40-45 ہزار وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ٹی ٹی پی میں گن رہے ہیں. حالانکہ میرے خیال میں اتنا نہیں ہے، مگر یہ 6000 جو یو این کی رپورٹ بتا رہی ہے، اس سے زیادہ ہوں گے، 10-12 ہزار ہوں گے جو یہاں سے چلے گئے ہیں. کچھ 2014 میں جو ضرب عضب آپریشن یہاں پہ ہوا تھا، تو جو افغانستان کے قریب تھے، جن کی رشتہ داریاں افغانستان میں تھی، تو وہ اسی دن سے یہاں سے چلے گئے تھے، اور 10-11 سال کا عرصہ ہو گیا کہ وہ واپس نہیں آئے، اور جو یہاں پہ لائے گئے تھے، بسائے گئے تھے، وہ واپس چلے گئے. تو اب یہ کنٹرول جو ہے یہ افغان طالبان کے پاس ہے. اب اس پہ ہم نے کئی بار چرچا کی ہے، اس پہ کئی بار ہم نے بحث کی ہے کہ افغان طالبان نے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو اپنی ایک شاخ کے طور پہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے ملا خیبت اللہ سے جو ہے وہ باقاعدہ بیعت کی ہوئی ہے، تو یہ ان کے خلاف آپریشن نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنے پکتیا میں، برمل میں، خوست میں، جو شیر علی میں پرسوں جو پاکستان نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو دھکیلا، تو یہ ان علاقوں میں، کنڑ میں یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. اب یہاں سے ان کو شفٹ کیا جائے گا. غزنی کے علاقے میں 2000 گھر بنائے جا رہے ہیں جو امارات نے 10 ارب روپے دیے ہیں ان کی آباد کاری کے لیے، تو وہاں پہ یہ ان کو آباد کریں گے اور یہاں سے لے کے وہاں پہ جائیں گے. اب افغانستان کیا، افغان طالبان اتنے جنگجو ہیں، کیا وہ پاکستان سے لڑ سکتے ہیں؟
پاکستان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں. جو کہا جا رہا ہے کہ بڑی جنگجو قوم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ اگر کوئی حکومت اسلامی نظام ریل میں وہاں پہ نافذ ہے تو وہ افغانستان میں ہے. تھوڑا بس جو خواتین کی تعلیم پہ پابندی ہے یہ ذرا آکورڈ سا لگ رہا ہے, اور نہ ہی اسلام میں اس کی اجازت ہے. باقی وہاں پہ چوری, ڈاکہ زنی, رشوت, یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے, اور ایک اسلامی طرز کی حکومت چلا رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کو لانے والے پاکستانی تھے. اگر ہم یہ مثال بار بار دیتے ہیں کہ انہوں نے امریکیوں کو بھگایا, تو میں اس رخ کو نہیں چھیڑے گا کہ پاکستان نے کس انداز میں طالبان کو بنایا, جہادی گروپ بنائے. 1979 میں پاکستان نے کیسے پیسے لیے امریکہ سے, اور سعودیہ نے کیسے مدارس بنائے, سعودیہ نے کیسے جہادی گروپ بنائے, پاکستان نے کیسے پیسے لے کے ان سب کو جہاد کے لیے سوویت یونین کے خلاف اکٹھا کیا. وہ جب ختم ہو گئے اور دوبارہ جو افغان طالبان کے خلاف جو جنگ کی گئی, وہ جو نیٹو نے کی تھی, جو پرویز مشرف نے یو ٹرن لیا تھا, اس میں جس طرح ان کی مدد کی تھی, یہ گزشتہ 20 سالوں سے جو اس کو سپورٹ فراہم کرتے رہے پاکستان, ان کی پھر امریکہ کے ساتھ ڈیل کرائی گئی. کیسے پاکستان نے ڈیل کرائی؟ 2018 میں ان کی بات چیت شروع کی, 2020 میں جا کے ان کی آفیشیل میٹنگ ہوئی, 2021 میں پاکستان نے جو 2020 میں انہوں نے باقاعدہ دوحہ میں پاکستان نے اس کی قطر میں جو ہے وہ میٹنگ ارینج کی امریکہ کے ساتھ, اور اس میں آپ دیکھیں کہ اشرف غنی کی حکومت تھی مگر اشرف غنی اس کا نمائندہ نہیں تھا. پاکستان کی میزبانی میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے, اور پاکستان نے اپنی آئیڈینٹی کارڈ پہ یہ اس میں زیادہ تر طالبان جو ہے وہ پاکستان کی ایریاز میں رہ چکے ہیں. پاکستان نے انہیں مہمان بنایا ہوا تھا. اب جو بھی ہے جس طرح پاکستان اس کو لے کے آیا, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. میں صرف اس پہ بات کرے گا کہ کیا آج کل جو امریکہ بھاگ گئی ہے, کیا پاکستان افغان طالبانوں سے لڑ پائیں گے؟ کیا افغانستان اس قابل ہے کہ پاکستان سے جنگ کر پائے گا؟ تو اس کا بڑا جواب ہے بگ نو. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, افغانستان گوریلا وار میں افغانی جو ہے وہ تگڑے ہیں. آج کل گوریلا وار زیادہ نہیں ہوتی, اور جب آپ مجھے جو نیٹو کے اور امریکہ کے حملے تھے اس دوران کی بات اگر کر رہے ہیں گزشتہ 20 سال کی, تو بڑی تباہی مچی ہے افغانستان میں. جو لیٹسٹ ہتھیار تھے وہ استعمال کیے گئے افغانستان میں, جو معدنیات تھی وہ لے کے گئے. بس وہ امریکہ آپ پہ اوپر سے نیٹو امریکہ آپ پہ بمباری کرتا ہے, آپ پہاڑوں میں چھپ جاتے ہو اور 2 دن بعد ایک چھوٹا حملہ کر دیتے ہو. آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں کہ کتنے امریکن اس میں ہلاک ہو گئے ہیں, اور کتنے افغان طالبان جو ہے یا عام عوام لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. لاکھوں لوگ افغانی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جنگ چل رہی ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے. اگر یہ بہادری کے تانے دیے جا رہے ہیں, میں حیران ہوں. آج کل یہ دور ہے نہیں. افغان طالبان کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 10-12 ہزار کے لوگ تھے, اس کی پاکستان کی مدد ان کو شامل تھی, اور یہ 10-12-15 ہزار کر لیں, 20 ہزار کر لیں, انہوں نے 2.5 لاکھ افغان آرمی کو بگایا. اب یہ افغان آرمی جو تھی یہ کہاں کی تھی؟ یہ بھی افغانی تھے نا, یہ بھی افغانی تھے. اشرف غنی کے دور میں, حامد کرزئی کے دور میں امریکہ نے ان پہ بلینز آف ڈالر لگائے, اربوں ڈالر ان پہ لگا کے ان کو جدید اسلحہ دیا, ان کو ٹریننگ دی. اس طرح انڈیا نے ان کو ٹرین کیا, 6-7-8 سال ان کو ٹرین کیا, 10 سال ان کو ٹرین کیا. مگر جب 10-12 ہزار طالبان آئے تو وہ دم دبا کے بھاگ گئے. اب پاکستان میں اور ان میں بڑا فرق ہے. ایک تو جو 2.5 لاکھ آرمی بتائی جا رہی ہے افغانستان کی, اس میں 1.1 لاکھ آرمی جو تھی وہ گوشت تھی. گوشت مطلب ان کو بس حامد کرزئی یا ان کی کابینہ کے لوگ یا اشرف غنی ان کی کابینہ کے لوگ وہ پیسے اپنی جیبوں میں ڈالتے تھے. ریکارڈ پہ تھا کہ 1.25 لاکھ 2.5 لاکھ آرمی ہے جس میں یہ 1.25 لاکھ گوشت تھے. تو اس طرح کی آرمی انہوں نے رکھی تھی. اور ہمارے ملک میں بھی ٹھیک ہے کرپشن ہوتی ہے, مگر پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی آرمی ہے جس کا ایئر فورس سسٹم بہت بڑا ہے اور ریگولر آرمی ہے. تو پاکستان افغانستان کے چپے چپے سے واقف ہے. پاکستان طالبان کے دور میں, اسامہ بن لادن کے ٹائم میں پاکستان نے یہاں پہ کافی اندر گیا, اور پاکستان نے جو اس ٹائم پہ کہا جاتا تھا کہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ طالبان کی بیس میں لڑ رہی ہے, تو پاکستان نے کافی افغانستان کے پہاڑی علاقوں میں لڑائیاں کی ہیں. ان کو آئیڈیا ہے, گوریلا وار میں پاکستان بھی ایکسپرٹ ہے, اور آج کل دور جو ہے وہ گوریلا وار کا ہے نہیں.
تو افغان طالبان اور ان کی تعداد بڑی کم ہے، جو آپ کو بنا سکتے ہیں وہ آپ کو مٹا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیے ایک بنانے والے جو ہے نا وہ پاکستان ہے۔ اب افغان طالبان میں دو گروپ ہے، کندہاری گروپ اور دوسرا حقانی گروپ۔ جو کندہاری گروپ ہے وہ پاکستان کے اس ٹائم پہ خلاف ہے اور خواتین کی تعلیم کے بھی سخت خلاف ہے۔ یہ جو مسئلہ آ رہا ہے خواتین کی تعلیم کا، اس کو میں سیپریٹلی لے کے جاؤں گا، مگر جو گروپ ہیں، دو گروپ اس ٹائم پہ بھی ہیں، حالات پاکستان کے اور افغانستان کے اس ٹائم پہ کشیدہ ہیں، مگر اگر ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ، افغانستان اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کر سکے۔ پاکستان افغان طالبان کو اگر بنا سکتا ہے تو ان کو دھیڑ بھی سکتا ہے، ان کو ہٹوا بھی سکتا ہے۔ فی الحال پاکستان اپنی ایک گیم کھیل رہا ہے اور افغان طالبان اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ان کو جب سمجھ لگے گی بڑی دیر ہو جائے گی۔ یہ ٹی ٹی پی طالبان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان ان کو اشارتاً اندازے میں کہہ رہا ہے، جو سرجیکل سٹرائک وغیرہ کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ آپ جو ہیں ٹی ٹی پی کے طالبان سے ہاتھ اٹھا لیں۔ مگر چونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ افغانستان میں یہ 20 سال جنگ کیوں ہوئی تھی، یہ 20 سال جنگ افغانستان میں اس لیے ہوئی تھی، ہم نے دیکھا تھا کہ ملا عمر نے اپنے ٹائم میں اسامہ بن لادن جو ہے اس کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر یہ 20 سال جنگ لگی رہی۔ مگر وہ 20 سال جنگ ایسے نہیں تھی کہ وہ روزانہ جنگ ہو رہی تھی۔ بھائی امریکہ آ کے آپ کے گھر میں، آپ کے دارالحکومت میں، آپ کے تمام تر صوبوں میں ان کی حکومت، وہ بیٹھے رہے، آپ پہاڑوں میں چھپے رہے اور چھپ چھپ کے وار کرتے رہے، تو یہ کوئی جنگ نہیں تھی۔ یہ جنگ اس طرح نہیں ہوتی، مطلب نان سٹاپ جنگ تھی نہیں۔ 10 دن بعد ایک حملہ کیا، 15 دن بعد ایک حملہ کیا، مہینے بعد ایک حملہ کیا۔ وہ امریکہ جو تھی وہ وہاں پہ پڑے رہے، سب کچھ انہوں نے ڈالا، مطلب وہ رہائش ان کی وہاں پہ، کھانا ان کا وہاں پہ، رہتے وہ وہاں پہ، اور جو سیکیورٹی طور پہ ان کو کنگال کر کے رکھ دیا تھا، مطلب ان کی تلاشی جس انداز میں ان کی خواتین کی اور ان کی لوگوں کی لیتے تھے، وہ ہمیں ترس آتا تھا۔ تو وہ یہ جنگ تھی نہیں اس طرح کی آپ جس طرح کہیں کہ امریکہ دم دبا کے بھاگ گیا۔ کہنا بڑا آسان ہے کہ امریکہ دم دبا کے بھاگ گیا۔ امریکہ نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا، طالبان نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، معاہدہ کے تھرو جو ہے وہ امریکہ کو راستہ دیا گیا، وہ گئے۔ جب تک ان کا دل تھا وہ پڑے تھے یہاں پہ، جب تک ان کا دل تھا وہ یہاں پہ پڑے تھے۔ جب ان کے جانے کا موڈ ہوا تو معاہدہ کر دیا گیا، وہ بھی پاکستان بیچ میں تھا۔ تو مطلب امریکہ جو تھا یہاں پہ، ان کو بگانا کوئی اتنا آسان تھا نہیں۔ یہ تو ہم اپنی طرف سے طالبان جب آ رہے تھے تو ہم بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ پاکستان نے کابل کو فتح کر لیا، کیونکہ طالبان پوری دنیا میں یاد ہے کہ یہ پاکستان کے پیدا کرتے ہیں، پاکستان کے جو ہیں انہوں نے، یہ پاکستان کے لوگ ہیں اور پاکستان ہی ان کو لے کے آیا ہے اور پاکستان ہی کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ اب وہ ایسا ایسا ہمارے لیے پرابلم بنتی جا رہی ہے، اور یہ ساری عمر اسی طرح ہوتا ہے۔ ٹی ٹی پی پاکستان میں گڈ طالبان بیڈ طالبان ہم نے ہی کریٹ کیے، بعد میں پاکستان کے لیے بڑا ایشو بن گیا۔ تو ناظرین دیکھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ افغانستان ایک جو وہاں پہ حکومت ہے وہ اسلامی حکومت ہے، بہترین طور پہ حکومت چلا رہے ہیں، مگر اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کر پائیں گے تو یہ 10 دن بھی جنگ نہیں ہوگی، اسی طرح کی جنگ ہوگی جس طرح امریکہ کر رہا ہے۔ پاکستان پورے افغانستان کو کیپچر کر لے گا، جو میں چاہتا نہیں ہوں بیان کرنا۔ جس طرح امریکہ آ کے بیٹھ گیا تھا، نیٹو فورسز بیٹھ گئی تھی، اس طرح پاکستان کی 2 لاکھ آرمی 1.5 لاکھ آرمی وہاں پہ بیٹھ جائے، اس سے ہمیں نقصان ہوگا۔ کیا کریں گے وہاں پہ بیٹھ کے؟ یہ آ کے جس طرح امریکہ پہ حملے کرتے تھے، 2 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد پہاڑوں سے نکل کے آپ پہ فائر کریں گے، پھر اندر چلے جائیں گے، تو اس طرح کی جنگ ہوگی۔ بیٹھا تو رہے، قبضہ تو آپ آسانی سے کر لیں گے۔ پھر جب آپ کسی کے گھر میں گھستے ہو اور 2-4 مہینے گزار لیتے ہو، یا 2-4 سال گزار لیتے ہو، یا 5-6 سال گزار لیتے ہو، اور جب آپ وہاں سے جاتے ہو معاہدہ کر کے تو بولتے یار وہ بھاگ گیا۔ یہ بھاگنا اس طرح نہیں ہوتا بھائی۔ سوویت یونین کو جس طرح بگایا تھا انہوں نے، افغانستان میں جس انداز میں کلنگ کی تھی 1979 میں، 1978 میں جو جنگ شروع ہوئی، پورے افغانیوں کو، لاکھوں افغانیوں کو مار ڈالا تھا۔ پاکستان کی فورس تھی جنہوں نے مجاہدین تیار کیے، اور پاکستان ریڈی رہی کہ گرم چشمے تک آ رہے ہیں، اور پاکستان نے ان کو بگایا۔ امریکہ جو آج سپر پاور بنا ہوا ہے، سوویت یونین کو نیچے لانے والے، ان کی نمبر 1 کی پوزیشن چھیننے والے پاکستانی تھے۔
اس ٹائم پہ مجاہدین لاکھوں لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا تھا رشیا نے. وہ رشیا قدم لے کے آتا اگر پاکستان کی ریگولر آرمی نہیں ہوتی. پاکستان کی آرمی نے جنرل ضیاء کے دور میں اس ٹائم پہ جہاد کا باقاعدہ اعلان کیا تھا, اور پاکستان کے عام عوام, پاکستان کی فورس جو تھی وہ مکمل طور پہ چوکنا تھی, افغانستان میں لڑ رہی تھی. تو وہاں سے پھر سوویت یونین کو بھاگنا پڑا. اسے کہتے ہیں بھاگنا. یہ جو امریکہ گیا ہے یہ بھاگنا نہیں تھا. کوئی بھی ملک اس ٹائم پہ افغانستان کو آسانی سے قبضہ کر سکتی ہے. قبضے میں کیا ہے, آج کل کسی کے ملک پہ قبضہ کرنا بڑا مشکل ہے, مگر چونکہ افغانستان کی اپنی ریگولر آرمی ہے نہیں, 87,000 88,000 ان کے جو مجاہدین ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں سیکیورٹی پہ مامور, یہ ریگولر آرمی نہیں ہے. جو ان کی ریگولر آرمی تھی افغانستان کی, جس پہ تھوڑا بہت کام ہوا تھا, وہ ڈر کے ایک وحشت کے مارے افغان طالبان سے بھاگ گئے تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغان طالبان کی ایک وحشت تھی, اور لگ ایسے رہا تھا کہ ان کی جو وحشت تھی وہ افغان حکومت پہ, اشرف غنی کی حکومت پہ طاری تھی. انہوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ بھی کیا ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر ایک گوریلا وار, ایک جگہ کو قبضہ کرنا, اس ٹائم پہ ان کی ریگولر آرمی ہے نہیں. افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ مسائل حل کرے, ان مسائل میں نہ پڑے, اور اپنی جو ہے وہ مجاہدین جو ہے یا ان کی آرمی ہے, ابھی تک ان کے جھنڈے کو عوام نہیں مان رہی. آپ ان کی کرکٹ ٹیم کو دیکھیں تو کرکٹ ٹیم کا اور جھنڈا ہوتا ہے پرانا اشرف غنی کے دور کا جھنڈا. 50 بار تو افغانستان کا جھنڈا بدلا گیا, اور ان کی جو کرکٹ ٹیم ہے ان کے پاس جھنڈا کچھ اور ہوتا ہے. وہ کبھی آپ نے افغان طالبان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیکھا؟ نہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں, افغانستان پہلے اپنے معاملات حل کرے. لڑکیوں کی تعلیم جو ہے بڑی ضروری ہوتی ہے. اگر افغانستان میں کسی بچی کو کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ کس ڈاکٹر کے پاس جائے گی؟ فیمیل ڈاکٹرز ہونی چاہیے. یہی بچیاں قوم کی جو آگے ہے آپ کے ملک کے لیے ماں کا درجہ رکھے گی. کوئی ڈاکٹر ہوگی, کوئی انجینئر ہوگی, کوئی سائنٹسٹ ہوگی, آگے جا کے بچوں کی پڑھائی میں ہوگی. تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہے افغانستان میں. اور اپنی سیکیورٹی ریگولر آرمی کو بنائیں, اس کو پیار محبت سے بنائیں. اور آپ کی عوام جو آپ سے نفرت کر رہی ہے, ابھی اگر آپ الیکشن کر دیں, یہ افغانستان کو چھیننا, قبضہ کرنا, یہ دوسری چیز ہے جس طرح میں نے کہہ دیا ہے. اور وہاں پہ ڈیموکریٹک پروسیس سے الیکشن کرانا, وہاں پہ پھر طالبان کو 10 ووٹ نہیں ملیں گے. تو اپنے عوام پہ اگر آپ نے حکومت کرنی ہے, تو جب تک عوام نہیں چاہے گی, آپ اس پہ زبردستی حکومت کر رہے ہیں. یہ زبردستی کی حکومت ہے. ان کے دل میں اپنی جگہ پیدا کریں, اور جب عوام کے دلوں کو آپ جیت جائیں گے تو آپ حقیقی معنوں میں آگے ترقی کریں گے. آپ کا ملک اٹھے گا, اور پھر جو ہے وہ آپ اپنی سیکیورٹی پہ توجہ دیں, ایک ریگولر آرمی بنائیں. آپ کی ایئر فورس کا سسٹم ہے نہیں. پاکستان کے پاس لڑاکے تیارے یہ نہیں ہے کہ امریکہ وہاں سے آ کے, نیٹو وہاں سے آ کے, ان کے پاس جو ہے وہ F-35 تھے, دنیا کی لیٹسٹ 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ تھے. پاکستان کے پاس جو فائٹر جیٹ ہے اس ٹائم پہ وہ 350 ہے. وہ وہاں سے 10 12 15 لے کے آتا. پاکستان کے پاس یہاں پہ 350 فائٹر جیٹ ہے. امریکہ جو اپنا انڈیا جیسی بڑی طاقت جو 5 گنا پاکستان سے بڑا ہوا ہے, جس کی 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے, اس کو ہم دن دہاڑے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں آئیں گے, آپ کو سرپرائز کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے. ہم اس کے ملک میں دن دہاڑے جاتے ہیں, ہمارے فائٹر جیٹ جاتے ہیں, اور وہاں پہ انڈیا کے 2 فائٹر جیٹ کو گرا کے ان کے ایک پائلٹ کو بھی کیپچر کر لیتے ہیں. تو پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی آرمی, اس کا کوئی ثانی نہیں اس ایشیا میں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اختلاف ہمارا اپنی افواج کے ساتھ جو عمران خان کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا اور فوج کا جو گیپ پیدا ہو رہا ہے, اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں افغان طالبان اس میں بھی جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ آرمی کے خلاف ہے, اور ان کے مابین جو ہے بڑی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں, یہ کمزور ہو گئے. ایسا ہے نہیں. یہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ اپنی آرمی سے پیار کرتے ہیں. تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو بس ہو گئی ہے, وہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے, اس کو ابھی سالو کیا جا رہا ہے. باقی پاکستان صرف ٹی ٹی پی کی وجہ سے پریشان ہے. وہاں پہ مزید آگے جاتے ہیں. کورم میں جو ایک واقعہ ہوا ہے, انتہائی دل خراش واقعہ ہے, کیونکہ جب آپ معاہدہ کرتے ہو, 26 معاہدے اس سے پہلے کورم میں ہو گئے ہیں. اور کورم میں بھی ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان کے ایریا کے ساتھ 3 اضلاع کے ساتھ وہاں پہ کورم کا ایریا لگ رہا ہے. اور جیسا کہ کورم کا آپ کو پتہ ہے
کہ وہاں پہ شیعہ سنی فسادات بھی ہیں، زمین اراضی کے تنازعات بھی ہیں، آپس کی دشمنیاں بھی ہیں. تو جو وہاں پہ افغانستان میں ایریاز ملتے ہیں، ایک سنی علاقہ ملتا ہے، ایک شیعہ علاقہ ملتا ہے، تری منگل اور یہ علاقے. تو افغانستان سے بھی ہمیں بڑی پرابلم وہاں سے ہو رہی ہے، کورم میں مداخلت وہاں سے بھی ہو رہی ہے، اور کچھ ٹی ٹی پی کے طالبان بھی وہیں لڑ رہے ہیں. کچھ شیعہ سنی کے فسادات ہیں، کچھ ان کی زمینوں کے مسائل ہیں. یہ 26 معاہدے سے پہلے ہو چکے ہیں. 27واں معاہدہ جو تھا اس میں ڈائریکٹ اس کو ثبوتار کرنے کی کوشش کی ہے، اور ڈپٹی کمشنر جو ہے جاوید مسعود، اس پہ جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے. 5 افراد بیچ میں زخمی ہیں، ان کو پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے پشاور منتقل کیا جا رہا ہے. اور بگن بازار میں ان پہ حملہ ہوا ہے، جو معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اور اس ٹائم پہ اس ایک معاہدے میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ جن کے علاقے میں یہ فائرنگ ہوتی ہے یا وہ وائلیشن کرتے ہیں اس معاہدے کی، اس گاؤں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اب بگن میں یہ ہوا ہے، تو بگن میں سب کو پتہ ہے کہ وہ علاقہ کس کا ہے، اس کے پورے بازار جلائے گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کے خلاف کیا مزید کارروائی کرتی ہے. بڑے معاہدے ادھر ہوئے تھے، صوبائی حکومت نے بڑی کوشش کی تھی، وفاقی حکومت نے بھی بڑی کوشش کی، اور آج جو ہے 80 جو ٹرک تھے اس میں اشیاء خوردنوش، میڈیکل کی سامان، دیگر اشیاء خوردنوش کی اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء وہ لے کے جا رہی تھی صوبائی حکومت. اور یہ واقعات 10 بج کر دن کے 10 بجے کچھ اوپر یہ واقعات بیچ میں ہوئے، تو وہ 80 ٹرک جو ہے وہ بھی نہیں جا سکے. اب وہاں پہ بازاروں میں ایک پیناڈول کی گولی بھی نہیں مل رہی، یہ خبریں چھپ رہی ہیں. اور یہ 80 ٹرک کتنے کارآمد ہوتے. وہاں پہ راستے جو ہیں وہ 90 دن سے 3 ماہ سے تقریباً بند ہے. جو سڑک بند کی گئی ہے، مین ہی ان کی ایک سڑک ہے، اب بیچ میں یہ واقعہ ہو گیا. تو ناظرین، یہ ایک ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اب دیکھیں آگے اس کا حل کیا نکلتا ہے. آیا اس گاؤں کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، اس گاؤں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، معاہدے میں کیا تھا، اب اس ڈیٹیل پہ مزید آگے جا کے 1-2 روز میں پتہ چل جائے گا. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہو جائیں گے. پھر اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.